بلوچستان میں دہشت گردوں کو کون لایا؟ عمران ریاض نے تاریخی پوسٹ مارٹم کر دیا۔ اپوزیشن کی پریس کانفرنس، کون سا بڑا مطالبہ کر ڈالا؟ حکومت نے غریبوں پر ایک اور بم گرا دیا۔ عدلیہ میں جاری جوڑ توڑ کی کوششیں، عمران خان نے کیا بیان دیا؟ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس ثابت کرنے میں استغاثہ ناکام کیوں ہو گیا؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے بلوچستان کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کو پاکستان میں، خصوصاً بلوچستان میں کون لے کر آیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ دہشت گردوں کے پیچھے جاتی۔ حکومت ہمیں خبریں دیتی ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو قابو کر لیا اور بتاتی ہے کہ تمام کے تمام مسائل اور یرغمالی مل گئے ہیں، یہ ان کی لسٹیں ہیں۔ حکومت یہ چیزیں بتانے کی بجائے اب صحافیوں کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تنقید کیوں کرتا ہے، سوال کیوں اٹھاتا ہے۔ احمد درانی اور دیگر کچھ لوگوں پر حکومت نے مقدمات درج کر لیے ہیں۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا وہ بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر تھا اور حکومت کی بہت بڑی ناکامی تھی، کیونکہ پاکستان کی حکومت اس وقت بار بار دعویٰ کرتی ہے کہ دہشت گردی قابو میں ہے اور ہم نے تمام یرغمالیوں کو چھڑا لیا ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ یرغمالی جن کو بازیاب کروایا گیا ہے ان کے نام کیا ہیں، ان کی لسٹیں کدھر ہیں؟ ان سب کی تفصیلات میڈیا کو کیوں فراہم نہیں کی گئیں؟ میڈیا سے کیوں چھپایا جا رہا ہے کہ اصل یرغمالی کتنے تھے اور کتنوں کو رہا کروایا جا سکا؟ حکومت ان سب چیزوں پر پردہ ڈال رہی ہے اور تمام ان آوازوں کو دبانے کی ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہی ہے جو سوال کر رہے ہیں۔ عمران ریاض نے کہا کہ جب سے یہ سرکار آئی ہے اس کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوال کرنے کی کوشش کرے تو اس کی زبان بندی کی جائے۔ نہ یہ حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے اور نہ ہی میڈیا کو کچھ بتاتی ہے، الٹا جو بھی ان سے سوال کرے یہ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی صحافی ان سے پوچھے کہ آخر بلوچستان کا واقعہ کس کی ذمہ داری ہے تو یہ اس صحافی پہ مقدمات درج کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے احمد نورانی پر بھی مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہاں سے آپ کو دوستو پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی اصل میں ترجیحات کیا ہیں۔ سارے کے سارے وزراء جو دہشت گردوں کی مذمت کرتے، سارے کے سارے وزراء تحریک انصاف اور عمران خان کے پیچھے پڑ گئے۔ عمران ریاض نے اپنے ویلاگ میں مزید پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے کہا کہ باقی 80 لوگ کہاں ہیں اور رانا ثناء اللہ پہلے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کیا کہتے تھے۔ یہ سب کچھ انکشافات عمران ریاض نے اپنے ویلاگ میں کیے۔ انہوں نے کہا کہ جب دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو کالعدم تنظیم جس نے اس واقعے کو سر انجام دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ حکومتی وزراء ان پر تنقید کرتے۔ نہ جانے کیوں اس واقعے کے بعد حکومتی وزراء کی توپوں کا رخ عمران خان اور پی ٹی آئی کی جانب ہو گیا۔ سارے وزراء مل کر عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنس کرنے لگے جیسے بلوچستان کا واقعہ عمران خان نے کروایا ہو۔ حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے صاف اشارہ دیا گیا اور بتایا گیا اس دہشت گردانہ کارروائی میں بھارت اور افغانستان ملوث ہیں، مگر حکومتی توپوں کا رخ عمران خان اور پی ٹی آئی پر رہا۔ انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی پر یہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے ریاست مخالف پروپیگنڈے کی سہولت کاری کی، جبکہ یہ سراسر غلط بات ہے۔ تحریک انصاف کے جانباز نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر بھارتی پروپیگنڈے کا بھرپور انداز میں مقابلہ کیا اور ان کو جواب دیا۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ حکومت نے اپوزیشن کی پریس کانفرنس دکھائی ہی نہیں۔ تمام ٹی وی چینلز کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی پریس کانفرنس نہیں دکھائے گا اور کسی بھی ٹی وی چینل کی جرات نہیں ہوئی کہ وہ پریس کانفرنس دکھا دے۔ محمود خان اچکزئی نے پورے پاکستان کے لیڈرز کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ گناہوں پر اللہ اور عوام سے معافی مانگیں، آئین کو صحیح انداز میں نافذ کریں۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جب تک تمام سیاسی جماعتیں مل کر یکجا ہو کر ایک چیز پر اتفاق رائے قائم نہیں کریں گی تب تک پاکستان کا جمہوری نظام درست نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں عمران خان کو جیل سے نکال کر شامل کیا جائے۔ پورے پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر جس کو 70 سے 80% لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے بغیر آپ آل پارٹیز کانفرنس کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ساری پارٹیاں ایک طرف اور عمران خان اکیلا ایک طرف، اتنی اس کی مقبولیت اور قبولیت ہے۔ اس کی پاکستان سمیت اوورسیز میں بسنے والے پاکستانیوں میں بھی بھرپور مقبولیت ہے۔ آپ لوگوں کے پاس تو عوام کی سپورٹ ہی نہیں، تو عمران خان کو بلائیں اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں شریک کریں۔ عمران ریاض نے کہا پھر جب مشترکہ اعلامیہ آئے گا اس کا اثر دیکھیے کتنا ہوتا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی بہت ڈرتی ہے۔ ان کو اندازہ ہے کہ عمران خان ایک دن کے لیے باہر آ گیا تو پھر ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین، گفتگو کرتے ہوئے عمران ریاض نے کہا کہ یہ حکومت جب سے آئی ہے اس کی اپنی عیاشیاں ہی ختم نہیں ہو رہی، جبکہ غریب سے غریب ترین ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کسان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ حکومت کسان دشمن ہے۔ فروری کے مہینے میں کسانوں نے 36% کم کھاد اور 65% DAP خریدا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ملک کی موجودہ معاشی بحران کی کیفیت کیا ہے۔ کسان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اتنی مہنگی کھاد خریدے۔ اندازہ لگائیں اس سے جناز کی پیداوار میں کتنی کمی ہوگی۔ دوسری جانب اس حکومت کی خود کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ حکومت نے 3 مزید وزراء کو وفاقی وزراء کے عہدے پر تعینات کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی نے ان سے حلف لیا۔ ابھی ملک میں دہشت گردی عروج پر ہے۔ بجائے کہ حکومت کوئی پالیسیاں بناتی اور غریب کے لیے آسانیاں فراہم کرتی، یہ حکومت عیاشیاں کرنے میں مصروف ہے۔ ہر روز یہ اپنے پروٹوکولز میں اضافہ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی مراد میں بھی اضافہ کر رہے ہیں، مگر جب بات غریب سے متعلق پالیسیاں بنانے کی آتی ہے تو یہ حکومت کہتی ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، پاکستان کسی غریب کو سہولت کاری دینا افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہی اس حکومت کی پالیسی رہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ عمران خان نے سیاسی فائدے کے لیے عدلیہ میں جوڑ توڑ کرنے کی دانستہ کوششوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین PTI عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک آئینی پٹیشن دائر کی ہے، جس میں دوسرے صوبوں سے ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی درخواست میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ تبادلے عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچانے اور سیاسی فائدے کے لیے عدلیہ میں جوڑ توڑ کرنے کی دانستہ کوششیں ہیں۔ عمران خان کی قانونی ٹیم کی طرف سے جمع کرائی گئی درخواست میں فروری میں صوبائی ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے تبادلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ پٹیشن میں کہا گیا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا عبوری چیف جسٹس بھی نامزد کیا گیا۔ عمران خان نے دلیل دی کہ یہ تبادلے شفافیت، مناسب مشاورت یا عوامی مفاد کے جائز جواز کے بغیر کیے گئے۔ درخواست میں یہ بھی نشاندہی کی گئی کہ تبادلوں نے ججوں کی سینیورٹی میں خلل ڈالا، جس میں نئے تبادلے کیے گئے ججز کو مطلوبہ حلف اٹھائے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سمیت اہم عہدوں پر تعینات کر دیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدلیہ کی آزادی پاکستان کی جمہوری نظام کا سنگ بنیاد ہے۔ تبادلے ان ججز کو سزا دینے کے لیے کی گئے جنہوں نے پہلے بیرونی دباؤ کے خلاف مزاحمت کی تھی اور میرٹ پر مقدمات کا فیصلہ کیا تھا، خاص طور پر وہ مقدمات جن میں عمران خان شامل تھے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس ثابت کرنے میں استغاثہ ناکام ہو چکا ہے۔ ایکسپریس نیوز میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی چیئرمین PTI عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ یہ ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ ٹرائل غیر ضروری جلد بازی میں کیا گیا۔ ملزمان کے وکلاء کے التوا مانگنے پر سرکاری وکیل تعینات کیا گیا، جسے تیاری کے لیے محض 1 دن دیا گیا۔ سرکاری وکیل کی جرح ان کی ناتجربہ کاری اور وقت کی کمی ظاہر کرتی ہے، لہٰذا یہ کیس ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ بیک کرنے کی نوعیت کا ہے۔ عدالت اس کیس کو میرٹ پر سن رہی ہے۔ ناظرین، عمران خان پر آہستہ آہستہ ہر کیس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ قانونی طور پر دیکھا جائے تو عمران خان کو جیل سے رہا ہو جانا چاہیے، لیکن یہ حکومت جانتی ہے کہ جب بھی خان رہا ہوگا تو اس حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی اہم اپڈیٹس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے IR کی نیوز۔ اللہ حافظ۔